اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. محبت سے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 4 کے پہلے حصے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا هو الذی، وہی اللہ ہے کہ خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے فی 6 ایام، 6 مرحلوں میں. آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی ہے فی 6 ایام. لفظی مطلب ہے ایام یوم کی جمع ہے. یوم دن کو کہتے ہیں. مکمل 24 گھنٹے کے دورانیے کو عربی زبان میں یوم کہتے ہیں. دن کو نہار کہتے ہیں اور رات کو لیل کہتے ہیں. تو رات اور دن کے مجموعے کو 24 گھنٹے کے دورانیے کو عربی زبان میں یوم کہتے ہیں. یوم نہ صرف رات کو کہتے ہیں اور نہ صرف دن کو کہتے ہیں. دن اور رات مکمل گزر جائے اس کو یوم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو 6 ایام میں پیدا کیا ہے، 6 دنوں میں پیدا کیا ہے. تو پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں ایام سے مراد دنیا کا یہ دن مراد نہیں ہے، 24 گھنٹے پر مشتمل دن مراد نہیں ہے. آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت دن اور رات کا یہ نظام ہی نہیں تھا. کائنات جب وجود میں آئی، دنیا پیدا کی گئی، تب ہی سورج پیدا ہوا، اور پھر سورج طلوع ہو جائے تو دن طلوع ہو جاتا ہے، سورج غروب ہو جائے تو دن غروب ہو جاتا ہے، پھر رات شروع ہو جاتی ہے. تو اس وقت نہ دن کا تصور تھا نہ رات کا تصور تھا، لہذا 24 گھنٹے پر مشتمل رات اور دن کا یہ دورانیہ تو ممکن ہی نہیں. چنانچہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں ایام سے مراد مراحل ہیں. ایام سے مراد مراحل ہیں، مرحلے ہیں. اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کے بارے میں ایک نہیں کئی آیتوں میں فرمایا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو 6 مرحلوں میں پیدا کیا ہے. حالانکہ وہ چاہے تو یک لمحے میں پیدا فرما سکتا تھا، چشم زدن میں پیدا فرما سکتا تھا، اس لیے کہ وہ کن فیکون کا مالک ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہم ارادہ فرما لیں تو ہم فرماتے ہیں کہ ہو جا، تو بس وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو. اللہ تعالیٰ کے ارادہ قدرت کے سامنے 7 آسمان تو کیا سینکڑوں آسمان ہوں، کوئی وقت نہیں رکھتے. بس وہ چاہے کہ یہ شے وجود میں آ جائے تو وجود میں آ جائے. اس کی قدرت، اس کی قوت، اس کی طاقت اور اس کے مبدی ہونے کی شان اتنی بلند ہے کہ کسی چیز کو پیدا کرنا، کسی چیز کو تخلیق فرمانا، کسی چیز کو اثر نو وجود دینا اس کے ہاں کچھ مشکل نہیں ہے. اس کے ہاں کوئی وقت نہیں رکھتا. جیسا کہ ایک چیونٹی کو پیدا کرنا اس کے لیے آسان ہے، ایسے ہی 7 نہیں سینکڑوں آسمان ہوں، ایک زمین نہیں سینکڑوں زمینیں ہوں، بلکہ اس سے سینکڑوں گنا زیادہ ہوں، اس کے لیے کچھ فرق نہیں کہ چیونٹی کو پیدا کرنا بنسبت اس کے آسان ہو جائے اور وہ مشکل ہو جائے. کچھ بھی مشکل نہیں.
لیکن اس کے باوجود آسمانوں اور زمین کو 6 مرحلوں میں پیدا فرمایا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام میں حکمت بیان ہو رہا ہے کہ ہم چاہیں تو چشم زدن میں سب کچھ تخلیق فرما سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ہر چیز کو مرحلہ وار تخلیق فرماتے ہیں، ہر چیز کو مرحلوں میں اور ایک ترتیب اور ایک سلیقے کے ساتھ ہم ہر شے کو تخلیق فرماتے ہیں۔ غور کیجئے، سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو آپ کی تخلیق میں بھی اللہ تعالیٰ نے مرحلے کو مرحلہ وار آپ کی تخلیق فرمائی۔ پہلے آپ کا جسم خاکی، آپ کا مجسمہ پیکر جسم تیار کیا جاتا ہے، اور وہ بھی ایسے نہیں، گارے اور مٹی کو بھی مختلف مرحلوں سے گزارا گیا۔ پہلے مٹی میں پانی ملایا گیا، اور جب وہ گارا بن گیا تو اس کو پھر سوکھا چھوڑ دیا گیا، سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ جب وہ کھنکھناتی مٹی ہو گئی تو پھر سیدنا آدم علیہ السلام کا پیکر خاکی، آپ کا جسم مقدس، آپ کا پیکر جسم تیار کیا گیا، اور اس کے بعد فوراً روح نہیں پھونکی گئی۔ پہلے فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا، فرشتوں سے آپ کی تعظیم کرائی گئی، ان کا امتحان لیا گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فیض ربوبیت کی روح آپ میں داخل فرما دی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک عظیم قدرت اور حکمت کو بیان کیا ہے کہ ہم چاہیں تو چشم زدن میں سب کچھ پیدا فرما سکتے تھے، لیکن ہم نے ہر چیز کو مرحلہ وار تخلیق فرمایا ہے۔ اس میں سبق یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر چیز کو ترتیب میں رکھیں، ترتیب بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کے اوقات کا نظام بھی مرحلہ وار رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ صبح اٹھیں تو 5 نمازیں ایک ساتھ پڑھ ڈالیں اور پھر پورا دن ہمارے لیے آسانی رہے کہ 5 نمازیں ایک ساتھ ہم نے پڑھ ڈالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کو دن اور رات کے اوقات میں تقسیم فرما دیا ہے۔ جب فجر کی نماز کا وقت ہوگا تو فجر پڑھ سکیں گے، اس سے پہلے فجر ادا نہیں ہو سکتی، اور ظہر کی نماز کی ادائیگی ظہر کی نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد ہی ادا ہو سکتی ہے، ظہر اس سے پہلے ادا نہیں ہو سکتی۔ ہر نماز اپنے وقت میں ہے اور اس وقت کے اندر ہی ادا کی جائے گی، وقت سے پہلے نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح دیگر سارا نظام، آپ نظام شریعت دیکھ لیں، شریعت کا نظام دیکھ لیں، ہر چیز میں ترتیب ہے، ہر چیز میں مرحلے ہیں، ہر چیز میں سلیقہ ہے، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے اپنے شریعت کے ہر حکم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب اور ایک خاص سانچے میں رکھا ہے، اور یہی تو حسن ہے، یہی تو حسن ہے۔ باغ میں پھول کھلتے ہیں، اگر یہ پھول کچرے کے ڈھیر پر کھلنا شروع ہو جائیں تو پھول کا حسن ہی ختم ہو جائے۔ پھول کا حسن یہی ہے، اس کی نزاکت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اچھی جگہ کھلے، باغ میں کھلے، لہذا کچرے کے ڈھیر پر پھول نہیں اگتے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر پھول کو خوشبو بھی عطا کی ہے۔ اس کی خوشبو کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ ہو جہاں خوشبو سونگھی جائے تو مشام جہاں معطر ہو جائیں، دل فرحت اور انبساط سے باغ ہو جائے۔ تو کائنات کا کیا نظام ہے، اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ایک نظام اور ترتیب کے ساتھ رکھا ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، هو الذی خلق السماوات والارض، وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، مگر پیدا بھی کیسے کیا؟ فی 6 ایام، 6 مرحلوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، جب آسمان بھی تخلیق کیے جا چکے، زمین بھی تخلیق ہو گئی، تو پھر وہ عرش پر متوجہ ہوا، پھر وہ اپنے تخت حکومت کی طرف متوجہ ہوا، پھر نظام کائنات کی طرف اس نے توجہ ربوبیت فرمائی اور رب العالمین کی شان کے ساتھ متوجہ ہوا۔ اس سے پہلے تو صرف وہی تھا اور کچھ بھی نہ تھا، اپنی شانوں کے ساتھ، اپنی صفات کے ساتھ وہ ہمیشہ سے تھا، اس وقت تو کچھ نہ تھا، اور جب اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرما دیا
تو پھر اس نظام کائنات کی طرف ربوبیت کی توجہ کے ساتھ متوجہ ہوا۔ یاد رکھیے کہ کائنات میں سب سے بڑی چیز اللہ کا عرش ہے۔ کائنات میں سب سے بڑی چیز اللہ کا عرش ہے۔ ساتوں زمین مل جائیں، ساتوں آسمان مل جائیں اور زمین بھی ساتھ میں مل جائے، تب بھی عرش کی وسعتوں کو نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے۔ لیکن واضح رہے کہ پہلے بادشاہوں کے عرش اور تخت، عرش کا مطلب تخت ہے، پہلے زمانے میں بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان کی شان و شوکت پر دلالت کرنے کے لیے ان کا تخت ہوتا تھا۔ جب کسی بادشاہ کی شان و شوکت دیکھنا ہوتی تو اس کے تخت کو دیکھا جاتا تھا کہ اس کا تخت جس پر وہ مسند نشین ہوتا ہے، جس پر بیٹھتا ہے، وہ کیسا ہے۔ چنانچہ جواہر سے مرصع ہوتے تھے، جواہر اور قیمتی موتی ان کے تخت پر جڑے ہوتے تھے، ایسے قیمتی موتی جو دنیا میں نایاب و نادر ہوتے تھے۔ وہ اپنی بیٹھنے کی کرسی پر، اپنے تخت پر سونے اور چاندی سے نقش و نگار کرواتے تھے۔ تو پہلے بادشاہوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جس کرسی پر یا جس تخت پر، جس مسہری پر وہ بیٹھا کرتے تھے، اس میں انواع و اقسام کے جواہر، نادر و نایاب موتی جڑے ہوتے تھے۔ یہ اس بادشاہ کی شان و شوکت کی دلیل ہوا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت اس سے پاک ہے کہ اس کو بیٹھنے کی ضرورت پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان واردات سے پاک ہے کہ اس کے لیے چلنا ہو، اس کے لیے اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، پکڑنا ہو، اس کے لیے سونا ہو، اس کے لیے اونگنا ہو، اس کے لیے بیداری ہو، وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ وہ ایسا خالق ہے، ایسا بادشاہ ہے جو ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ ہاں، اس نے اپنا عرش بنایا ہے، اس کی کرسی ہے، اس کا عرش ہے، مگر اس لیے نہیں کہ اس کو بیٹھنے کی ضرورت پیش آئے، وہ اس لیے ہے تاکہ اس کی شان پر دلالت کرے، اس کی شان و شوکت کے اظہار کے لیے، اظہار شان و شوکت کے لیے اس کی کرسی بھی ہے، اس کا عرش بھی ہے، اس کا تخت بھی ہے۔ اور ایسا عرش، ایسا تخت کہ آسمان اور زمین کی وسعتیں مل جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کی وسعت کو نہیں پا سکتے، سب اس میں گم ہو جائیں۔ لہذا دوبارہ میں دہراؤں گا کہ کائنات کی سب سے بڑی چیز وہ اللہ کا عرش ہے۔ اور عرش اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر بیٹھتا ہے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ بیٹھنے اٹھنے سے، سونے لیٹنے سے، ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ وہ تو سراپا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین کا نور اللہ ہے، یعنی آسمان و زمین کو اس نے منور کر دیا ہے، اور اس کے توجہ سے یہ سارا نور ہے، روشنی ہے۔ اس کی شان کیا بلند و بالا ہے، تم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جب اس کی یاد کرو تو اس میں غور و فکر نہ کرو، اس کی صفات میں غور و فکر کرو۔ یہ حدیث ذرا توجہ سے سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تفکروا فی اللہ، اللہ کی ذات میں فکر نہ کیا کرو کہ اللہ کیسا ہوگا، اللہ کا معاذ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو اس کا چہرہ کیسا ہوگا، وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ لا تفکروا فی اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی ذات میں جستجو نہ کیا کرو، اس کی صفات میں غور کیا کرو کہ اللہ رحمان ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، سخی ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ان ساری چیزوں پر غور کرو، اللہ کی صفات سے اللہ کی محبت دل میں بٹھاؤ، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کیا کرو کہ وہ کیسا ہوگا۔ انشاءاللہ جب ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاؤ گے اور اللہ کا دیدار کرو گے تو پھر اس وقت جان لو گے، مگر یہاں دنیا میں رہتے ہوئے نہیں سمجھ سکتے کہ اس کی ذات کی حیت کیا ہے، اس کی ذات کی حقیقت کیا ہے۔ یہ دنیا میں رہتے ہوئے ناممکن ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی شخص یہ نہیں جان سکتا کہ جنت کیسی ہوگی۔ ہاں، ایک تصور ہمارے ذہن میں ضرور ہے، مگر اس تصور کے سینکڑوں تصور بھی بنا لیں، مگر جنت کی ایک چھوٹی سی چیز کی بھی حقیقت کو ہم نہیں پا سکتے۔
تو یہ جنت تو اللہ تعالیٰ کی اخروی نعمتیں ہیں، مخلوق ہیں، خود اللہ کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے نظام حکومت کی طرف توجہ فرمائی، اور یہی اس کی شان ہے کہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں پر اس کی بادشاہی ہے، تمام جہانوں پر وہ حاکم ہے، اور حاکم حقیقی علی الاطلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی معرفت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ گمراہی سے، بدعقیدگی سے اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔